اس سورے کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ عرش الہی کا خزانہ ہے، یہ عرش الہی کا خزانہ قرار دیا گیا، اور پیغمبر اسلام پر ایک خصوصی عنایت الہی قرار دی گئی۔ یعنی اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سورہ پیغمبر اسلام کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا ہے، کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا۔ اور دیگر جو سورہ ہے قرآنی، ان سے سورہ الحمد ایک خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔ یعنی تمام آسمانی کتابوں کے اندر بھی سورہ الحمد جیسا کوئی دوسرا سورہ نازل نہیں ہوا، اور خود اس قرآن مجید کے اندر اس جیسا کوئی دوسرا سورہ نہیں۔ یعنی ایک عجیب و غریب فضائل کا حامل یہ سورہ ہے، اور کسی نبی کو بھی اس سورہ جو جیسا یہ سورہ ہے اور جیسی اس کی آیات ہیں، کسی اور نبی کو یہ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے پیغمبر اکرم کے۔ صرف کہا جاتا ہے کہ سوائے بسم اللہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو حضرت سلیمان نبی کو بھی عطا ہوئی تھی، جبھی ان کے خط کا جو مضمون ہے سورہ نمل میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی، جبھی سورہ نمل وہ سورہ ہے کہ جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے، ایک ابتدا میں اور ایک درمیان میں۔ اچھا، ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ ایک مومن کو انسان صدقہ دے کس قدر ثواب ہے، یعنی اس قدر ہے کہ اگر اس کی روایات سے بیان کی جائیں تو گھنٹوں جو ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی۔ صرف ایک مومن کو صدقہ دینے کا کس قدر ثواب ہے، اور حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنے مومنین گزرے ہیں؟ کروڑوں اربوں، کروڑوں تو آج ہی ہوں گے، اربوں مومنین گزر چکے۔ اس سورے کی تلاوت کا ثواب اتنا ہے جیسے تمام مومنین و مومنات کو اس نے صدقہ دیا ہو۔ اللہ کی راہ میں تمام مومنین و مومنات کو صدقہ، یعنی ایک آدمی کو صدقہ دینے کا ثواب کی روایات آپ دیکھیے، اور اس کے بعد کروڑوں اربوں مومنین کو صدقہ دینے کا ثواب کی روایات، اس لحاظ سے آپ اس کے ثواب کو غور و فکر کریں، کس قدر ثواب کا حامل یہ سورہ۔ اس کی تلاوت، فقط اس سورے کی تلاوت کا ثواب 2/3 قرآن کی تلاوت کے برابر، 2/3، اور تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے برابر ہے، جو اس سے پہلے آپ نے روایت سنی، اور اس لحاظ سے ایک بہت ہی منفرد سورہ ہے۔ اور اس سورے کی تلاوت سے آپ اپنے ازلی دشمن شیطان کو غمگین اور رلانے کا سبب بن سکتے۔ دیکھیے، ہماری تو پوری زندگی شیطان کو، اس ملعون کو خوش کرتے ہوئے گزر رہی، جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں اس سے ملعون ہمیشہ خوشی ہوتا ہے۔ تو سورہ الحمد کی تلاوت، اس کی کثرت سے تلاوت اس سے بہت زیادہ غمگین کرتی، بہت غمگین کرتی، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ جو خوش ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے اعمال سے، اس کو سورہ الحمد کی تلاوت کے ذریعے غمگین اور رلانے کا سبب بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم سے مایوس ہو۔ اس سورے کی تلاوت سے، یہ سورہ تلاوت کرنا ایسے ہی، کیونکہ سورے کے اندر تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، اور اس کی تلاوت ذرا فہم سے کرنا، سمجھ بوجھ کے کرنا، اس کو پڑھنا وہی برکت دلاتا ہے جو گویا آپ نے، جو غیر محرف یعنی توریت، زبور اور انجیل اور قرآن مجید تو پہلے سے ہی ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، تو اس کو پڑھنے سے وہ تمام برکتیں حاصل ہوتی ہیں جو تمام آسمانی کتابوں کو گویا آپ نے جب تلاوت کیا ہو تو اس سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور بڑا عجیب و غریب اسلوب ہے اس سورے کا، اگر دیکھا جائے سورہ الحمد کا، یعنی خدا اپنے بندے کی طرف سے خود گفتگو فرما رہا ہے اور تعلیم دے رہا ہے۔ آپ اس کو اگر اس کا ترجمہ پڑھیں، جس کا آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ یعنی اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اس میں گفتگو فرما رہا ہے۔